آئندہ عام انتخابات میں لاہور کے حلقہ NA 127 میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کے بعد یہ حلقہ سیاسی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تاہم سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے کہ اس حلقے میں کس جماعت کا پلڑا بھاری ہے اور الیکشن میں کون یہاں سے میدان مارے گا۔ پاکستان میں قومی انتخابات کی آمد ہے۔ قومی نشریاتی اداروں غیر سیاسی تنظیموں کی جانب سے سروے بھی کیے جا رہے ہیں۔ جہاں ملک بھر میں بڑی شخصیات انتخابی میدان میں موجود ہیں تو لاہور کا حلقہ NA 127 چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ حلقہ NA 127 2018 میں 133 تھا۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد یہ حلقہ NA 127 ہو گیا۔ اس حلقے کا شمار لاہور کے اہم سیاسی حلقوں میں ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بعد سے یہاں مسلم لیگ نون کا قبضہ رہا ہے۔ لاہور سے گزشتہ کئی انتخابات میں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی یا قومی اسمبلی کی کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی اور اب مسلم لیگ نون کے گڑھ سمجھے جانے والے اس حلقے میں پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ہی میدان میں اتارا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے اس حلقے سے مسلم لیگ نون نے اپنے ایک نئے کھلاڑی عطا طاہر کو نامزد کیا ہے، جبکہ PTI کے امیدوار شبیر احمد گجر بھی میدان میں ہیں۔ خیال رہے کہ قومی اسمبلی کے اس حلقے میں 5 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جن میں PP 157، 160، 161، 162، 163 شامل ہیں۔ حلقہ NA 127 کی کل 9,72,000 آبادی میں سے 5,27,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے لیے جاری کی گئی حلقہ بندیوں کا جائزہ لیا جائے تو اس حلقے کا مرکزی حصہ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، کوٹ لکھپت اور چنگی امر سدھو کی گنجان آبادیوں پر مشتمل ہے۔ صرف یہی نہیں، اس علاقے میں 2 گنجان آباد مسیحی بستیاں مریم کالونی اور بہار کالونی بھی واقع ہیں۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ بھی اسی حلقے میں ہے، جبکہ ماڈل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن کے کچھ علاقے بھی حلقہ NA 127 میں شامل ہیں۔ 2 دہائیوں پر محیط سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو سال 2002 میں جب پرویز مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت زیر اطاعت تھی اور مسلم لیگ کاف کا دورہ تھا، عام انتخابات 2002 میں اس حلقے سے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری منتخب ہوئے۔ انہوں نے کاف لیگ کے اس وقت کے امیدوار عبدالعلیم خان اور نون لیگ کے نصیر بھٹا کو شکست دی تھی۔ سن 2008 کے انتخابات میں نون لیگ کی قیادت جلا وطنی کے بعد وطن واپس پہنچ چکی تھی تو اس حلقے سے نصیر بھٹا نے پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر ریاض اور کاف لیگ کے عبدالعلیم خان کو شکست دی۔ اسی طرح سن 2013 اور 2018 کے انتخابات میں یہ سیٹ نون لیگ کے پاس رہی۔ 2018 میں ملک پرویز نے یہاں سے 99,678 ووٹ حاصل کیے۔ اعجاز احمد چودھری تحریک انصاف کے امیدوار 77,231 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ TLP کے مطلوب احمد نے 13,235 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے اور پیپلز پارٹی کو صرف 5,000 ووٹ ملے تھے۔ پرویز ملک کی وفات کے بعد ضمنی الیکشن میں شائستہ پرویز ملک 46,811 ووٹ لے کر کامیاب رہی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری محمد اسلم گل 32,313 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کے بھاری ووٹوں کی وجہ سے ہی بلاول بھٹو نے اس حلقے کا انتخاب کیا ہے اور شاید یہ وہ لاہور کا واحد حلقہ ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس حلقے میں 2 بڑی مسیحی بستیاں بہار کالونی اور مریم کالونی واقع ہیں۔ ان کا ووٹ فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو لبرل جماعت قرار دینے والی پیپلز پارٹی کے لیے اس ووٹ کو سمیٹنا بظاہر آسان ہدف ہو سکتا ہے، کیونکہ جب طاہر القادری اس حلقے سے جیتے تھے تو انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا تھا کہ ان کو 54,000 مسیحیوں نے ووٹ ڈالا ہے۔ یہاں 35 چرچ ہیں اور بلاول نے ان گرجا گھروں کے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے حمایت کی درخواست بھی کی ہے۔ دوسرا بڑا فیکٹر اس حلقے میں منہاج القرآن کا مرکزی سیکریٹریٹ کا ہونا ہے۔ اس حلقے سے طاہر القادری خود بھی کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے منہاج القرآن تنظیم کا یہاں اثر و رسوخ ہے۔ اسی اثر و رسوخ کو بھی پیپلز پارٹی اپنے حق میں کرتے دکھائی دیتی ہے۔ گزشتہ دنوں ہی بلاول بھٹو نے منہاج القرآن کا دورہ کر کے ان کی حمایت حاصل کی اور سیکرٹری جنرل PAT خرم نواز گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہماری حمایت اس حلقے میں نظر آئے گی۔ ہماری مخالفت صرف نون لیگ سے ہے کیونکہ وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملزم ہے۔ یہی وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سابق صدر آصف علی زرداری کو یقین ہے کہ وہ NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری کو پہلے MNA اور پھر وزیر اعظم بنائیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।